جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا۔ یہ غریب انسان سے پوچھو کہاں سے پیسہ لائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا نبی ہم اس طرح نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری امت میں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، جن کے پاس دولت نہیں ہوگی، حج کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، ترس رہے ہوں گے، لیکن قربان جاؤ مدینے کے آقا پر، مدینے والے نے ہم سب کے لیے حج آسان کر دیا، اور ایسا آسان کیا وہ حاجی جو حج کر کے آتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حاجی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھ لے تو اللہ رب العزت اسے وہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے جسے اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ کیا قبول فرما لیا۔ اور اس کے بعد دیکھیں آپ، صحابہ موجود تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دن بھر میں اپنے ماں باپ کے چہرے کو 100 ٹائم دیکھا، یعنی 100 مرتبہ دیکھا، تو اسے کتنا ثواب ملے گا؟ اسے کتنا کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا؟ ثواب ملے گا؟ اگر تو بولا جانا کیا ملے گا؟ ثواب لینے آئے بھائی، اسے کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ، میرے کریم آقا پر، میرے کریم آقا صحابہ کے درمیان میں اعلان کرتے ہیں، اے صحابہ گواہ ہو جاؤ، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ رب العزت اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، اب وہ سوچ رہے ہوں گے یار میں تو پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ سن رہا ہوں یہ بات، لیکن اس سے پہلے اگر عمل کر لیتا تو مجھے حج مقبول کا ثواب مل جاتا، لیکن اب تو میرے والدین نہیں ہیں، ہے نا، بہت سارے لوگ، تو قربان جاؤ مدینے کے تاجدار پر، یار مدینے والے آقا کا نام آئے تو چاہیے، قربان جاؤ مدینے کے تاجدار پر، میرے آقا کریم آقا پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مومن جس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اپنی اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، جمعہ کا دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کی قبر انور پر حاضر ہو جائے، اور حاضر ہو کر صرف اپنے ماں باپ کے قبر انور کی مٹی کی زیارت کر لے، اللہ رب العزت اس کے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے صغیرہ گناہوں کو۔ اچھا ایمانداری سے سب لوگ بتائیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، میں کسی کا ٹیسٹ نہیں لے رہا، امتحان نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، میسج دینا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج دنیا سے چلے گئے، جن کے والدین چلے گئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں نہلایا، غسل کیا، ساری چیزیں کی، قبر میں دفن بھی کیا، لیکن پھر آج تک ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ ان کی قبر انور پر جا کر کے ایک سورت ہی پڑھیں۔ لوگ سوچتے ہیں صرف فاتحہ پڑھنا، یہی نہ سوچتے ہیں، اور کچھ لوگوں سے امام صاحب کہیں گے تو کہیں گے بھیا ہم کو فاتحہ یاد ہی نہیں تو ہم کیا کرنے جائیں۔
کہیں گے نا ایسا؟ قربان جاؤ مدینے کے تاجدار پر. مدینے کے تاجدار نے کیا کہا؟ مدینے کے تاجدار نے کہا کہ وہاں فاتحہ تو پڑھنے کا حکم ہے. کوئی نہ سمجھے اس سے یہ کوئی یہ نہ نکالے بات, یعنی انہوں نے کہا فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے, یقیناً پڑھنا چاہیے, قرآن کی آیت پڑھنا چاہیے. لیکن قربان جاؤ جن کو قرآن کی آیتیں نہیں یاد ہیں ان پر بھی اللہ کے رسول نے کتنا کرم فرمایا کہ اگر وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر انور کی صرف مٹی کی زیارت کر لیں تو ان کی زیارت کرنے سے اس کے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دنیا میں جب تک ماں باپ تھے اس کے لیے رحمت تھے, ماں باپ تھے اس کے لیے دعائیں کرتے تھے, لیکن آج وہ اپنی اپنی قبروں میں لیٹے ہیں. اس کے باوجود اگر وہ شخص اس کا بیٹا ان کی قبر پر جا کر کے صرف قبر انور کی زیارت کر لے, اس کی مٹی کی زیارت کر لے تو اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں آپ کہ ہم سب کو اللہ نے ماں اور باپ عطا کیے, ماں اور باپ عطا کیے. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں, لیکن ہم ماں باپ کی قدر نہیں کرتے, ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انشکر لی ولی والدین, میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو. کس کا شکر ادا کرو؟ اللہ کا اور اپنے والدین. لیکن ہم تو ان سے اونچی اونچی آوازوں میں بات کرتے ہیں, ہم تو انہیں گالیاں دیتے ہیں. آؤ دیکھو ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے, ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کون ہے, کیسے بنے, کیسے بنے بھائی. کوئی بڑی بنتا ہے تو ریزن ہوتا ہے نا, سبب ہوتا ہے نا, وجہ ہوتی ہے نا, تو کیسے بنے اسے سماعت فرمائے. ٹھنڈ کا سیزن ہے جیسے آج ہے, ابھی تو کم ہے, ابھی اور پڑے گا. ماں نے کہا بیٹا ایک گلاس پانی لے کر آؤ. کیا کہا؟ آج ہم سے بھی ماں باپ پانی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں امی بیٹھو ابھی دوست سے بات کر رہا, کہتے ہیں نا. باپ نے کہا بیٹا ذرا کھانا لے آؤ تو کیا کہتے ہیں, ارے تھوڑا رک جائیے پب جی گیم کھیل رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آج کل کیا کھیل رہے ہیں, کون سا گیم؟ پب جی گیم. پب جی گیم نے تو نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دیا, اور بہت سے ایسے ہیں جن کی جانیں بھی نہیں. باز آ جاؤ توبہ کرنا. اب کیا ہوا؟ حضرت بایزید بستامی کی ماں نے کہا بیٹا ایک گلاس پانی لے آؤ. کیا کہا؟ ایک گلاس پانی لے کر حاضر ہوئے. کیا دیکھتے ہیں ماں کی آنکھ لگ گئی, ماں سو گئی. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں, امی امی آپ نے پانی منگایا تھا, ہے نا, یہی نہ کرتے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہم کو تو موبائل چلانا ہے, ہم کو تو صرف موبائل چلانا ہے, چیٹنگ کرنی ہے نہیں. لیکن قربان جاؤ حضرت بایزید بستامی پر, اللہ کے ولی پر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے رہے. ٹھنڈ کا موسم ہے, سیزن ہے, کھڑے رہے. آدھی رات گزر گئی, ماں کی نیند آدھی کمپلیٹ ہو گئی, مکمل ہو گئی. ماں نیند سے بیدار ہوئی, آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے, سامنے بایزید اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر کھڑا ہے. کیا لے کر کھڑے ہیں؟ پانی. یاد رکھیے پانی. ماں نے کہا بیٹا ٹھنڈ کا سیزن تھا, تم پانی یہاں بھی رکھ سکتے تھے, رکھ کر چلے جاتے, کیوں لے کر کھڑے رہے, کیوں لے کر جا سکتے تھے, کیوں کھڑے رہے. اب سنیں جواب حضرت بایزید بستامی کا. کہتے ہیں ماں میں اس وقت کو یاد کر رہا تھا جب میں تیرے کوکھ میں تھا.
जब मैं तेरे कोख में था, तेरे पेट में था, तूने 9 महीना मुझे अपने कोख में रखा, तूने भरपेट खाना नहीं खाया, तूने भरपेट पानी नहीं पिया, तूने भारी बोझ नहीं उठाया। क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे तकलीफ होगी, तुझे मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं थी। जब मैं दुनिया में आया, तेरे पेट से निकला, निकलने के बाद जब इस दुनिया में आया, दुनिया में आने के बाद 2 साल तक तूने मुझे अपने छाती का दूध पिलाया, अपने छाती से लगाए रही, छाती से अलग ना किया। उस वक्त को मैं याद कर रहा था और मैं इस वक्त को भी याद कर रहा था जब मैं पेशाब करता था, लंगोटा भीग जाता था, लंगोटे के लिए दूसरा कपड़ा नहीं होता था, तू अपना दुपट्टा फाड़ देती थी और उसको मेरे लिए लंगोटा बना देती थी, खुद गीले बर्तन पर सोती थी और मुझे सूखे बिस्तर पर सुलाती थी। माँ वो जाते मुझे याद आ रही थी, माँ वो लम्हात मुझे याद आ रहे थे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, जब हज़रत पायज़ीद की माँ ने अपने बेटे के मुंह से ये जुमले सुने, पानी तो पी लिया, बेटे से कहा बेटा जा रहे हो, ये चराग जो चल रहा है इसे बुझा दो, इसे बुझा दो। हज़रत पायज़ीद ने चराग को बुझा दिया। इधर चराग का बुझना था, माँ ने अपने हाथों को बुलंद किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करके हज़रत पायज़ीद की माँ कहती है, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरा बेटा पुस्तानी बड़ा ही फरमाबरदार है, मैं चाहती हूँ तुम इसे अपना वली बना ले, तू इसे अपना दोस्त बना ले। इतना कहना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत पायज़ीद बुस्तामी को अपना वली बना लिया। मुसलमान, लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल क्या है? हमने अपने माँ बाप को किस तरह से साइड में कर दिया है। आज का इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब दुनिया में आता है, वो बूढ़ी माँ, वो शहीद माँ अपने कलेजे से लगाए रहती है, उसको 2 साल तक अपने छाती का दूध पिलाती है, अपने से रुखसत नहीं करती। जब थोड़ा बड़ा होता है, माँ से कहता है, माँ मुझे ये सामान चाहिए। माँ के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन माँ कहती है ठीक है बेटा दिला दूंगी। ईद का दिन आता है, माँ से बेटा कहता है, बेटी कहती है, माँ सारे मोहल्ले के बच्चे आज नया कपड़ा पहनेंगे, ईद के दिन नया कपड़ा पहनेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे ही रहेंगे। माँ कहती है बेटा परेशान ना हो, मैं इंतजाम करती हूँ। क्या कहती है? मैं इंतजाम करती हूँ। माँ कहती है बेटा चल मेरे साथ। पड़ोसी के पास जाती है, जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है, अपील करती है, इतना पैसा मुझे दे दो, बाद में मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। उधार लेकर, कर्ज लेकर उस बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मार्केट जाती है। अब उसके बाद मार्केट जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद कपड़ा उठाती है, उठाकर अपने लाल के लट्टे जिगर के सीने से लगाती है और ये देखती है कि आज इस कपड़े में मेरा लाल कैसा लग रहा है, मेरी शहजादी कैसी लग रही है। इस तरह से माँ उसके ऊपर रखती है, पैसे की फिक्र नहीं करती। अगर बेटे ने कहा, बेटी ने कहा माँ मुझे ये कपड़ा चाहिए, माँ मुझे ये सामान चाहिए, वो बूढ़ी माँ है, वो मना नहीं करती, वो कहती है ठीक है बेटा मैं यही कपड़ा तुझको दे रहा हूँ। कपड़ा ले लेती है, ला करके वो जैसे ही घर आती है तो बेटा पूछता है, बेटी पूछती है माँ तूने हमारे लिए तो खरीद लिया लेकिन अपने लिए नहीं खरीदा। माँ का जवाब सुनो मुसलमानों, कुर्बान जाओ उस बूढ़ी माँ पर। माँ कहती है बेटा ईद तो बच्चों की होती है, बड़ों की नहीं होती। ये कह करके माँ उन
ہم سب کو خاموش کر دیتی ہے. وہی بچہ جب پڑھ لکھ کر کے بڑا ہوتا ہے, گریجویشن حاصل کر لیتا ہے, ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتا ہے, تو وہی بچے بچی کی ماں شادی کراتی ہے. کیا کراتی ہے؟ شادی کراتی ہے. شادی ہوتی ہے نا. اب جب بیوی آتی ہے تو آنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ بیوی جب آتی ہے تو آنے کے بعد جو ماں بچپنے میں 2 سال چھاتی کا دودھ جس نے پلایا, 9 مہینے اپنے کوکھ میں رکھا, رکھنے کے بعد ہر خواہش پوری کی, 25 سال یا 30 سال کا بچہ ہوا تھا, عورت چینج ہو جاتا, بدل جاتا, اس کا ذہن بدل گیا, چینج ہو گیا. اب اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اب اگر مٹھائی خرید کے لائے گا تو ماں اور باپ سے چھپا کر کے لے جائے گا. کیا کرے گا؟ بوڑھے اور ماں اور باپ سے چھپا کر لے جائے گا, کہیں بڑھیا دیکھ نہ لے, کہیں بڈھا دیکھ نہ لے. یہی جملے ہوتے ہیں, یہی سینٹنس ہوتے ہیں. یاد رکھو وہ تمہاری مٹھائی کے محتاج نہیں ہے, وہ تمہاری مٹھائی کے محتاج نہیں ہے, ان کو مٹھائی کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے پیار کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ تمہارے پیار کی ضرورت ہے. لیکن وہ پیار اور محبت بھی بچہ نہیں دے پاتا, نہیں دے پاتا, اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ عید کا دن آئے, جو کرتا اس کو نہیں کہتا, جو نہیں کرتا اس کو کہہ رہا. کبھی توفیق نہیں ہوتی ایسے انسان کو کہ جس طرح ماں نے بچپنے میں قرض لے کر کے اس کی خواہش پوری کی تھی, آج عید کا دن ہے, اس بوڑھی ماں کو بھی لے جاتا مارکیٹ میں, اور لے جا کر کے اس بوڑھی ماں سے بھی کہتا, ماں تو نے بچپنے میں قرض لے کر کے میری بڑی خواہشیں پوری کی ہے, آج تجھ کو جو سامان چاہیے وہ پسند کر لے, سارا پیمنٹ میں کروں, سارا پیسہ میں دوں گا. بولے نا, دینا نہیں پڑے گا. بولے کون دے گا؟ میں دوں گا. ٹھیک ہے نا. لیکن آج وہ بھی ہم سے توفیق نہیں, اللہ نے آپ کو توفیق ہی نہیں دی, توفیق ہی نہیں بخشی کہ آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں. قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے کریم آقا فرماتے ہیں, میرے آقا کہتے ہیں کہ ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہارے لیے دوزخ ہے. ماں باپ ہی تمہارے لیے, سب بولے, اور ماں باپ ہی تمہارے لیے. ماں باپ کو راضی کر لو, ماں باپ کی خدمت کر لو, انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے. اور ماں باپ کو ناراض رکھو تو جہنم میں جاؤ گے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں جانا ہے. تو جس کو اللہ نے ماں باپ عطا فرمایا خدمت کرے گا, بولو نا بھائی, انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا, بغیر اللہ کے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے رسول کی کچھ نہیں ہوتا. اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ضرور ایکسپیکٹ کرو. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر غور کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدم کے نیچے جنت کا باپ, جنت کا دروازہ ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم ماں کو راضی رکھے اور باپ کو ناراض رکھے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. بھائی گھر سے آپ اندر جاتے ہو تو دروازے سے ہو کے جاؤ گے نا, کہ ڈائریکٹ کود کر کے چلے جاؤ گے. جو اچھا انسان ہوگا وہ دروازے سے جائے گا. تو اگر جنت میں جانا ہے تو پتا چلا ماں کو بھی راضی رکھو اور باپ کو بھی راضی رکھو. اگر جنت میں جانا ہے ماں کو بھی راضی رکھو, باپ کو بھی راضی رکھو, انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے. اور ایک بات اور سنیں, ایک بات اور سنیں, آج صرف یہ نہیں السلام علیکم امی جان, السلام علیکم ابو جان, یہ طریقہ تو ہے. ایک حدیث لے کر کے جاؤ اور سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو انٹر ہو تو سب سے پہلے وہ سلام کرے. کیا کرے؟ کیا کرے؟ صحابہ موجود تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو تب بھی میرے آقا نے کہا کہ سلام کرے. کیا کہا؟ اور پھر میرے آقا نے کہا کہ مجھ پر درود پاک پڑھے اور اس کے بعد جو شخص ایک مرتبہ قل واللہ شریف بھی پڑھ لے گا اللہ اسے کبھی رزق کے لیے پریشان نہیں رکھے گا, اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا. جو لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں نا, پیسہ نہیں آ رہا پیسہ نہیں آ رہا ہے, تو اس نسخے پر عمل کر لو, بہت پیسہ آئے گا اور اتنا پیسہ آئے گا کہ مکہ شریف بھی دیکھ لو گے, مدینہ شریف بھی دیکھ لو گے, اور اتنا اور پیسہ آ جائے گا کہ بغداد شریف بھی دیکھ لو گے, نجف اشرف بھی دیکھ لو گے, اور اجمیر شریف جو نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لے گا. لیکن کب بتا دے بھائی, کب بھول گئے؟ جب گھر میں داخل ہو تو کیا کریں گے؟ سب لوگ بولے کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ اب جسے اللہ کا گھر دیکھنا ہو, اللہ رب العزت کا گھر وہ گھر ہے جسے ہم کعبہ شریف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کعبہ شریف. کیا کہتے ہیں؟ کعبہ شریف کہتے ہیں. کعبے پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے کس کی؟ حاجی یا عمرہ کرنے والے کی, یا جو زیارت کرنے گیا, جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ اس دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس کو اللہ کا گھر دیکھنا ہے, دیکھنا ہے نا, جس کو نہیں دیکھنا ہے ہاتھ اٹھا دیں. اب جس کو دیکھنا وہ ہاتھ اٹھا دیں. اب یہ کلام پڑھ لے اور پھر ایک بات پھر اپنی تقریر ختم, انشاءاللہ ضرور جائیں گے. میں نے دیکھا, میں نے یہ کلام لکھا, مجھے بہت پسند ہے. اچھا آزاد مدینہ شریف سے مکہ شریف میں گیا, میں اذان سنتا تھا تو میں نے تو کبھی سنی نہیں تھی, یوٹیوب پہ سنتا تھا, تو میرا من کیا کاش مجھے ایک موقع مل جاتا اور مسجد نبوی شریف میں میں اذان دے دیتا. دعا کریں کہ ایسا موقع مل جائے تو پھر کیا کریں گے. ارے پیسہ دے کے دینا پڑتا ہے لیکن دیتے ضرور, کیونکہ ہم ان سے کم نہیں ہیں. بولے نا, ہم ان سے نہیں ہیں. اگر ان کو اللہ نے اذان اچھے انداز میں دینا سکھایا تو مجھ کو بھی سکھایا ہے نا. بس یہ میری خواہش آرزو پوری ہو جائے. پہلے کلام پڑھ لیں, انشاءاللہ ضرور جائیں گے. رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, روزی میں بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. جسے دیکھنا وہی پڑے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 اللہ
گا سب وہ پلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا. میں نے خود اس پانی کو پیا اور بھر پیٹ پیا. اللہ آپ سب کو بھی پلائے. وہ پانی جو پی لیتا ہے اگر کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو اس کو بیماری سے شفا مل جاتی ہے. اور وہ کون پلائے گا؟ اللہ کی عطا سے پیے گا. سب بھی پلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. سرکار دو عالم کے صدقے میں تجھے فیصل. سرکار دو عالم کے صدقے میں تجھے فیصل مہمان بنائے گا. سب انشاءاللہ مہمان بنیں گے, اللہ کے مہمان بنیں گے. مہمان بنائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. میں کعبے کو دیکھوں گا. انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے مدینہ اور مکہ. انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے مکہ اور مدینہ. رب کا کرم ہوگا حضور کے صدقے میں ایک دن. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. ٹائم زیادہ ہو گیا, اذان دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر تقریر صلاۃ السلام دو بار. دیکھیے بھائی, اللہ رب العزت نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا. کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات. اور مسلمان کیا؟ ہم سب کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں. کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب نان مسلم نہیں, مسلم ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی آپ سے پوچھے یہ بتاؤ کہ مسلم کی ڈیفینیشن کیا, تعریف کیا, تو کیا بتائیں؟ پتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا مسلمان. کسی نان مسلم سے پوچھ کے یہ بتاؤ مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے, تو کیا کہو گے؟ کیا کہیں گے بھائی؟ اسی لیے کہا گیا یاد کر دو, زمانہ ترقی کر چکا ہے. ٹرین میں جائیں گے, فلائٹ میں جائیں گے, بغل میں نان مسلم بیٹھا, اس نے پوچھ لیا کیا بتاؤ, تو آج یاد کر لیجیے, آج میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے آپ سب کو بتا دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے, اور سے سنیں, کل آپ کو جواب دینا پڑے گا. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے, بچا رہے. یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے. ٹھیک ہے, لیکن اچھا یہ بتائیے ہم سے کتنے لوگ بچے ہیں؟ بچے ہیں؟ ابھی یہاں سے نکلیں گے, فلانوا ایسا تھا, ڈھکنوا ایسا تھا, اس کے اندر یہ عیب ہے, وہ عیب ہے,
कहीं पहुंचे तो चुगली करने लगे, गीबत करने लगे, मुखबरी करने लगे, है नहीं? आज बहुत सारे लोगों के अंदर क्या आदत आ गई। अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और मुसलमान की जो डिफिनेशन, जो तारीफ अल्लाह के रसूल ने बताई, उस पर अमल की नहीं। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे, लेकिन वो चुगली करके, किसकी चुगली कर रहे हो, किसकी मुखबरी कर रहे हो? अपने भाई की। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, मोमिन मोमिन का भाई हो, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, लेकिन अपने भाई की जाके बुराई कर, मुखबरी कर, क्यों? मनी मिलेगी, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में फरमाता है, याद कर लो मुसलमानों, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। ये कौन फरमा रहा? अल्लाह। क्या कह रहा? वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। अल्लाह ही के लिए इज्जत, अल्लाह के रसूल के लिए इज्जत है। और आगे अल्लाह कहता है वलिल मुमिनीन, और मोमिनों के लिए इज्जत। कब मिलेगी इज्जत? जब अल्लाह के फरमान पर अमल करेंगे, अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल करेंगे, तब मिलेगी इज्जत। और मुखबरी करके, झूठ बोल के, ग़ीबत करके, चुगली करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है। अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल नहीं किया, तो आप इस पर अमल करें। और मैंने जो बातें कही, माँ बाप का अदब करेंगे जो नहीं करेगा जरा हाथ उठा दे। सब करेंगे। अरे सब जग रहे हैं भाई, सब यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं है अपने घर पे बिस्तर पे, सब जग रहे हैं ना। अब जो करेगा वो हाथ उठा दे जरा। ये बताएंगे भाई, जिनके वालिदैन नहीं उनके लिए भी बताएंगे, और जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर गए हैं, क्या वो जुमा के दिन या रोज, ये तो मैंने जुमा की फजीलत बताई, होना ये चाहिए कि रोज जाना चाहिए, जब भी वक्त मिले तब जाना चाहिए। जाएंगे कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, वालिदैन की कब्रों पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अगर अपने गुनाहों को माफ करवाना, बोले ना, माफ करवाना। बड़े गुनहगार सियाकार लोग हैं भाई, अगर माफी चाहते हो तो पहुंच जाओ वहाँ। इंशाअल्लाह जितने छोटे गुनाह सब माफ हो जाएंगे, और जो बड़े गुनाह करता है वो तौबा से माफ होते हैं, उसके लिए तौबा करना पड़ता है। और ऐसे नहीं अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ लिया, दिल से पढ़ना। दिल से जो शख्स तौबा करता है ना, तो फिर उसकी तौबा ऐसी कबूल होती है, ऐसी कबूल होती है, अल्लाह उसको अपना करीबी बंदा बना देता है। इसको अल्लाह का नेक बंदा बनना है, अल्लाह के रसूल का सच्चा उम्मती बनना है, वो अपने गुनाहों से तौबा भी किया करे। ठीक है? अब जो हम अजान दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नमाज पढ़ना, ठीक है? ये बताने का, सुनाने का मकसद ये है कि वो लोग दे लेते तो हम भी दे लेते, है ना? हाँ, आज़ान सुनिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, और साथ ही साथ क्या करना आपको कि मस्जिद में जा करके नमाज नहीं पढ़ना है, नमाज पढ़ने की वहाँ पढ़ना, ठीक है? इंशाअल्लाह वो नमाज के बाद में तकरीर होगी। दुरूद शरीफ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على حي على حي على تو اس طرح مسجد حرام میں اذان ہوتی ہے اور جو وہاں جاتے ہیں وہ سنتے ہیں. اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ شریف مکہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے اور مسجد نبوی کی حرم شریف کی اذانیں سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. شیخ کسی شاعر نے کہا تھا کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھ جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں
ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا. حرم شریف وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان پہنچ جاتا ہے. سچائی میں پیش کرتا ہوں, میں نے خود وہاں جا کر کے یہ محسوس کیا, یہ فیل کیا, نیند بھاگ جاتی ہے, نیند نہیں آتی, نیند نہیں آتی ہے, اتنا اچھا لگتا ہے وہاں. وہی شاعر نے کہا تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تعمر لکھتے آنا مقدر. اس کو دیکھنا وہیں پڑھے, تعمر لکھتے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے. حجر اسود کا نام سنا؟ حجر اسود وہ پتھر ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے. وہ پتھر کعبے میں نصب ہے, لگا ہوا. الحمدللہ اس پتھر کو اس ناچین نے 2 مرتبہ چوما. خود بھی چوما, اپنے ایک رومال کو لے گیا تھا, اس کو بھی ایسے مس کر کے لے گیا یاد کے طور پر. اللہ آپ سب کو بھی حجر اسود چومنے کی توفیق عطا فرمائے. وہی کہا کہ چوما بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے. اب اس پتھر کو میرے آقا نے بھی چوما, بولے نا, میرے آقا نے بھی اس پتھر کو چوما ہے. تو اس کو الحمدللہ میں نے چوما, آپ سب بھی انشاءاللہ چومیں گے. پڑھ لیجیے اس کو. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. جس پتھر کو میرے آقا چوم لے اس کے مقدر کا عالم کیا ہوگا. چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ, سارے لوگ کہیں چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگے